اور ان سے ٹریڈ کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے اور چیمبر آف کامرس سے مراد کے حوالے سے اور ملکی معیشت میں چیمبر کا کردار اور ہمارے علاقے چمن کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں معلومات کرتے ہیں. تو آئیے حاجی عمران کھکڑ صاحب سے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں اس بارے. حاجی عمران صاحب. بہت بہت شکریہ سید علی صاحب آپ کا میں دعوت دی. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے سارے ٹیم کو بہت ہی خراج تحسین اس وجہ سے پیش کرتا ہوں کہ چمن میں تقریباً یہ ایک پہلا موقع ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے اور وطن پوڈ کاسٹ کے نام سے, اور ایک بہترین سیٹ اپ ہے بلا غرض بلا مقصد علاقے کے مسائل کو, ملکی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کو بلانے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے تجاویز لے, مسئلوں مسائل پر روشنی ڈالے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت مہربانی, بہت مشکور ہے ہم لوگ آپ کے ساری ٹیم کے. سید علی صاحب بہت شکریہ. چیمبر آف کامرس کی میں تھوڑی سی ایک آپ کو مختصر ہسٹری بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ چیمبر آف کامرس ہے کیا. چیمبر آف کامرس کا تقریباً کوئی 400-300 سال پہلے تاریخ ہے کہ یہ بنا کیسے. سب سے پہلے فرانس میں بنا. فرانس میں تاجر برادری کو حکومت کے ساتھ مشکلات اور مسائل ہوتے تھے, تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی اس طرح آفس بناتے ہیں جہاں پر 4 سے 5 بندے 10 بندے ہو, مسئلے مسائل اکٹھا کر کے اس پر گفتگو کر کے اس کا حل نکال کر حکومت کے ساتھ بات کرے. یہ سلسلہ 1599 میں شروع ہوا. جب ہوا تو وہ کافی حد تک بہت کامیاب ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک قانونی حیثیت کی شکل دی اور اس کو نام دیا چیمبر دی فرانس, اس طرح کا نام تھا فرینچ لینگویج میں. تو اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر باقی یورپ کے باقی کنٹریز میں اور امریکہ, کینیڈا, یہاں پر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں مین مقصد یہ ہے کہ تاجر برادری تو ہزاروں میں ہوتے ہیں, لاکھوں میں ہوتے ہیں, تو جب کوئی مشکل یا مسئلہ آتا ہے وہ کوئی حکومتی نمائندے کے ساتھ یا جو کوئی متعلقہ جو بھی ہو اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ تو بات نہیں کر سکتے. ظاہر ہے نمائندگی 1, 2 یا 5 لوگ اچھے طریقے دلیل سے کرتے ہیں. یہ تو اس کا تاریخ ہے. پاکستان میں یا بر صغیر میں اس سب سے پہلے چیمبر جو تھا وہ پاکستان کے بننے سے پہلے تھا, اور وہ لاہور چیمبر تھا سب سے پہلے. بر صغیر کا جو چیمبر تھا وہ لاہور چیمبر تھا, اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے رجسٹرڈ چیمبر جو ہے وہ کراچی کا ہے. اور پھر ہمارے چمن چیمبر کی تاریخ یہ ہے کہ تقریباً یہ 90s کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے بہت ہی معتبرین اور تاجر برادری کے 5-6 نمائندے باقاعدہ اس کے پیچھے لگے کہ یہ ہمیں, کیونکہ چمن ایک تجارتی علاقہ ہے, بہت سے مسائل ہوتے تھے, مگر جب آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہوتا, کوئی لیٹر ہیڈ یا کوئی اس طرح کا نام یا ٹیگ آپ کے ساتھ نہ ہو, تو آپ کے مسئلے نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی اس کو دھیان دیتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور پھر رجسٹریشن ہوئی چمن چیمبر کی, اور 99 یا 98 میں پہلی دفعہ چمن چیمبر کی رجسٹریشن ہوئی. تو اس سے یہ سلسلہ ابھی تک الحمدللہ یہاں تک پہنچا ہے 2024 تک, اور چمن چیمبر نے اپنے اس 24, 25, 26 سال کی تاریخ میں بہت ہی مسئلے حل کروائے ہیں. تجارت کے حوالے سے, پاکستان افغانستان کی تجارت کے حوالے سے بہت ایسے ایشوز آتے ہیں, ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کے حوالے سے, مختلف قسم کے حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے, مختلف قسم کی بندشوں کے حوالے سے چمن چیمبر نے بہت ہی قوی کردار ادا کیا ہے. اسی وجہ سے ان مشکلات اور ان حالات کے باوجود
چمن کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ یعنی کہ پاک افغان جو تجارت ہے وہ مشکلات کے باوجود پھر بھی رواں دواں ہے، یہ کردار رہتا ہے چمن۔ جی عمران صاحب، ہمارے پاک افغان تجارت کے حوالے سے کبھی کبھار مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، انہیں چیمبر کے ذریعے دونوں طرف سے حل کیے جاتے ہیں۔ ملکی معیشت میں چمن چیمبر آف کامرس کا کیا رول ہے، اور چمن کے سرحد سے جو تجارت ہو رہی ہے اس سے ہمارے ملک کو کیا مل رہا ہے سر؟ باہمی تجارت سے خاص طور پر پاک افغان تجارت میں جو افغانستان سے مال آتے ہیں، امپورٹ جسے کہتے ہیں، اس قیمت میں تقریباً سالانہ 3 سے 4 بلین روپے ریونیو ہم حکومت پاکستان کو دیتے ہیں، اور جو افغانستان کے مال پاکستان کے مال افغانستان جاتے ہیں اسے ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ ایکسپورٹ قیمت میں تقریباً 20 سے 25 کروڑ ڈالر سالانہ ہم لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں چمن سے، اور اس میں مختلف علاقوں کے پنجاب، سندھ کے PK سائڈ سے بھی بہت ایکسپورٹ آتا ہے، اور ہمارا اپنا کنٹریبیوشن چمن کا اور کوئٹہ کا بھی کافی ایکسپورٹ ہے، وہ ہم لوگ بیچتے ہیں۔ اس مد میں 20 سے 25 کروڑ ڈالر سالانہ ہم لوگ ایکسپورٹ قیمت میں حکومت پاکستان کو ریونیو دیتے ہیں۔ جی عمران صاحب، دنیا میں کئی ممالک ہیں، اس میں ہمارے ملک کی طرح حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیا اس وجہ سے تجارت پر اثر پڑتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ IMF سے قرضے لیا کرتی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے ٹیکسز بڑھاتی ہے، بجلی کی مد میں تجارت کے حوالے سے مختلف آئٹم پر ٹیکس بڑھاتے ہیں، کیا یہ تجارت پر بھی اثرات پڑتے ہیں اس حوالے سے؟ سید علی صاحب، IMF تو بہت ملکوں کو قرضے دیتا ہے، اور وہ قرضے کس مد میں دیتا ہے ابھی تک وفاق کو تو پتہ ہے، ہر عام خاص کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ IMF جب آپ کو قرضہ دیتے ہیں، اس قرضے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سرمایہ کاری میں تبدیل کریں، تاکہ اس سرمایہ کاری سے ریونیو اور روزگار پیدا ہو۔ وہ اس مد میں دیتے ہیں، اس روزگار اور اس ریونیو کی مد میں آپ پھر اس کے قرضے بھی ادا کر سکتے ہو، اور ملک میں روزگار اور معیشت بھی آگے جاتا ہے۔ مگر بدبختی سے ہمارے ملک میں جب قرضے ملتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کی سرمایہ کاری پاکستان میں کون سے بزنس میں ہو رہی ہے، کون سا چھوٹ بزنس طبقے کو دیا جاتا ہے۔ 1917 یا 80 کی بات ہے، وہ ٹائم مجھے کنفرم نہیں ہے، امریکہ کا ایک صدارت کا الیکشن تھا، تو وہ ایک صدر سے اس کی انٹرویو ہو رہی تھی کہ اگر آپ حکومت میں آئے تو آپ کس طبقے کو زیادہ پروموٹ کرو گے، مزدور کار کو، تاجر کو، سیاسی، میڈیا، بیوروکریسی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو تاجر برادری کو پروموٹ کروں گا۔ تو وہ میزبان حیران ہوا کہ مطلب تاجر برادری کو آپ کیسے پروموٹ کرو گے؟ تاجر برادری تو آلریڈی وہ اس کا سسٹم ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، مزدور آپ نے یاد نہیں کیا، آپ نے بیوروکریسی، میڈیا، سیاسی، تاجر برادری کو آپ نے کہا تھا کہ پروموٹ کروں گا؟ تو کہا تھا بالکل، تاجر برادری وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کو آپ جتنا سہولت دو گے، جتنا اس کو سپورٹ کرو گے، اتنا ہی آپ کا روزگار ملک میں آئے گا اور آپ کا معیشت آگے جائے گا۔
مگر یہ دنیا کی پالیسی ہے. امریکہ کا تو صرف میں نے ایک مثال دیا, آپ چائنا کا مثال لے لیں, جتنے ملک, جاپان کا لے لے, آپ رشیا کو دیکھ لیں, 92-93 کے بعد سے تک کتنا زوال کا شکار ہو گیا تھا, مگر اس کے بعد آپ 10-15-20 سالوں میں کتنا اوپر آ گئے وہ معیشت کے حوالے سے. تو اصلی معیشت بڑھتا کس چیز سے ہے؟ اس کی طرف سے کوئی بھی فوکس نہیں ہے. پھر ہمارے حکومتوں کا اپنی سیاست بھی اس میں, ایک سٹارٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ سیاسی حالات کی وجہ سے دنیا میں اب جہاں پر پالیسی بنتی ہے, پالیسیاں حکومت کے گرنے ختم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. وہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے, پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی لانگ ٹرم کی ہے یا شارٹ ٹرم کی ہے, اس کو 10 سالوں میں مکمل ہونا چاہیے, اس کو 2 سالوں میں, 10 سالوں میں. خدا کرے کہ جو بھی حکومت ہے اس پالیسی کو, تجارتی پالیسی کو نہیں چھڑنا چاہیے. مگر یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا حکومت آ جائے یا کوئی نیا آفیسر آ جائے, وہ اپنے ذہن کے مطابق نئی آئیڈیا ڈال کر پالیسی میں چینج لے کر آتے ہیں. اور اکثر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ پالیسی میں ایک دم ایسا چینج ہوتا ہے جو مین پرائیویٹ گراؤنڈ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, اور اکثر ان کو آن بورڈ ہی نہیں لیا جاتا ہے. دنیا میں تو ہوتا اس طرح ہے کہ آپ جو بھی پالیسی بناتے ہو, جس فیلڈ میں بھی ہو, فرض کرے میڈیا کے حوالے سے, فرض کرے تجارت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, متعلقہ گراؤنڈ کے مین اسٹیک ہولڈر کو تو آپ بٹھاؤ, اس سے تجاویز دو کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ اصلی مشورہ آپ کو دے سکتے ہیں. صحیح. مگر اس سلسلے کا ہمارے ملک میں بہت ہے. ایک حکومت چلی گئی اور دوسرا آیا, اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ملکی خزانہ خالی ہے اور ہمارے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ہم نے IMF سے ضرور قرضہ لینا ہے. تو اس صورتحال میں آپ نے صحیح کہا کہ اور اس مت کو پورا کرنے کے لیے کبھی بجلی کے یونٹ میں وہ اس پر اضافہ کیا جاتا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومتیں آتی جاتی ہے, مگر جو ٹریڈ یا تجارت کی پالیسی ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اس کے حوالے سے ترتیب دی جاتی ہے, اس سے یہ مستثنا ہوا کرتی ہے. بالکل ورنہ چاہیے اس کو. عمران صاحب اپنے چمن تاجر برادری کے لیے آپ کا جو چیمبر ہے, انہوں نے کیا کوئی ایسا رول پلے کیا ہے جس سے ملکی معیشت میں مزید ترقی ہو, تجارت میں اضافہ ہو اور تجارت مزید فروغ پائے چمن سرحد کے راستے, اس طرح کوئی اقدام آپ نے کی؟ ایک تو میری اپنی ذاتی کوشش ہے, اور پھر ہمارا جو ٹیم ہے, ہمارے جو چیمبر کے ممبران ہیں, اس میں کافی سینئر لوگ بھی ہیں اور بہت سے ایکٹیو تاجر برادری ہے ہمارے ساتھ. سب کا بہت ہی قوی کردار ہے. جبکہ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, گروپ بندی ہر جگہ پر ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے, گورنمنٹ صحیح, پارٹیوں میں ہوتی ہے, بالکل فیملیوں میں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے چیمبر میں بھی گروپ بندیاں ہیں. صحیح. مگر چمن کی تجارت کے حوالے سے ہمیشہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, یہ ثابت کیا ہم لوگوں نے. صحیح. نظریاتی اختلافات ہیں بہت ہر جگہ, مگر تجارت کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں. بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جب ہم جو نظریاتی اختلافات رکھتے ہیں گروپ بندی کی وجہ سے, کسی مسئلے میں ایک ساتھ ہو کر کسی میٹنگ میں گئے ہیں, کسی افسر کے ساتھ میٹنگ میں, تو 1 2 3 دفعہ یہ واقعات ہوئے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا چیمبر تو کئی گروپوں میں ہے, فلانا, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہم اسے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم 100 گروپ میں ہو اور 100 گروپ کے یہ سارے بندے ایک ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. ہمارا فلانا, وہ ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے,
ہمارا فلانا مسئلہ ہے، یہ آپ کے ساتھ متعلقہ ہے، اس کو حل کروا دیں. وہ ہم اس کو یہ جواب ہمیشہ دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوی کردار ہمیشہ ہم لوگوں نے ادا کیا ہے. ٹریڈ کے حوالے سے بہت مسائل آتے ہیں، ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کے حوالے سے مختلف قسم کی پالیسیاں، خاص طور پر امپورٹ میں اسکریپ کے حوالے سے، فریش کے فروٹ کے حوالے سے اور ڈرائی فروٹ کے حوالے سے بہت سے ایسے مسئلے آتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہم لوگوں نے بہت ہی اس میں کافی کردار ادا کیا اور ہمیشہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ چمن میں جو ٹریڈ ہوتا ہے وہ کسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کسٹم میں ٹوٹل سسٹم ڈاکومنٹیشن مطلب وہ ایکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پالیسی کے مطابق ہوتا ہے. اور ہمارے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ پڑھ لکھ تھوڑا سا کم ہے لوگوں کا، تو اکثر اس میں مشکلات آتے ہیں. اور مگر ہمیشہ ہم نے تاجر برادری اور جو متعلقہ محکمے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ برج کا کردار ادا کیا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے، زندہ باد مرد آباد نہ ہو، تجارت نہ رکے، روزگار نہ رکے اور ملکی ریونیو نہ رکے. ابھی تک جتنے بھی مسئلے آئے ہیں شاید آپ لوگوں کے نالج میں کم ہی ہوگا کہ تاجر برادری نے فلانا مسئلہ بنا کر یا روڈ بند کیا ہے یا کسٹم ہاؤس بند کیا ہے یا ایف ایس گیٹ پر ان لوگوں نے کوئی تماشا بنایا ہے. حالانکہ بہت ہی زیادہ گہرے مسئلے آئے ہیں، بہت سخت مسئلے آئے ہیں، مگر ہم لوگوں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ مسئلوں کو افہام و تفہیم سے حل کرے اور کرتے آ رہے ہیں. یہ ہمارا کردار. کسٹم کا تعاون کے حوالے سے کیا تاجر برادری کے ساتھ اور چیمبر کے ساتھ تعاون کرتی ہے یا اس میں بعض اوقات روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کچھ آپ کے درمیان بھی کشیدگی پائی جاتی ہے کبھی کبھار؟ کسٹم ایک میں سید علی صاحب آپ کو کسٹم، پاکستان کسٹم یا ایف بی آر کا کردار بتاؤں. پاکستان کا ٹوٹل بجٹ میں کنفرم نہیں ہوں، 1 سال 2 سال پہلے کی بات ہے، 5.5 یا 6.5 ارب روپے پاکستان کا ٹوٹل بجٹ تھا. اس 5.5 یا 6.5 ہزار بجٹ میں تقریباً 75% یہ ایف بی آر کسٹمز کے مختلف برانچز کا کردار ہے کہ وہ یہ ریونیو کلیکشن کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو. اور اس کے بعد جو کسٹم محکمہ ہے، خاص طور پر ہمارا بلوچستان، کوئٹہ کلیکٹریٹ جو بھی ہو، باقی اس کے ساتھ بہت ہی قانون کے دائرے میں علاقائی مسائل کو دیکھ کر بہت تعاون کرتی ہے، بہت ہی زیادہ تعاون کرتی ہے. پاسپورٹ رجیم کے نافذ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے تجارت میں اور مزید اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی؟ پاسپورٹ رجیم تو پیڈسٹیرین مطلب جو پیدل آتے جاتے ہیں اس پر لاگو ہوا، اور ٹرانسپورٹ پہ ایک TAD ایک سسٹم دونوں ملکوں کے معاہدے سے لاگو ہوا ہے ٹرانسپورٹ پر. TAD بھی اس طرح ہے جیسے پاسپورٹ، مطلب وہ ٹیمپریری ایڈمیشن ڈاکومنٹس، یعنی کہ ایک عارضی داخلی کاغذات یا جو دستاویزات، اس کا نام دے کر 6 مہینوں کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا کہ ٹرک جو ہے وہ اس کے ڈاکومنٹس اور ایک پروسیس بنایا ہے، پھر وہ پاکستانی ٹرک کے ڈاکومنٹس افغان کو، پاکستان کسٹم کے بعد افغان کونسل گری، وہ اس کے اپروول کے بعد اس کو ایک کاغذ ملتا ہے. وہ ڈاکومنٹس پھر آپ پاکستانی ٹرک افغانستان میں کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں. اور اسی طرح پاکستانی افغانی ٹرکوں کو پاکستان کا جو کونسلیٹ ہے وہ اور اس کا جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے وہ دیتے ہیں. اس کو ایشو اپروول دینے کے بعد وہ پاکستان میں افغانی ٹرک کہیں بھی جا سکتا ہے. اس سے تھوڑا سا بزنس سلو ہوا، متاثر ہوا، رکاوٹ کا شکار ہوا. یعنی کہ پہلے اگر دن میں اس سیزن میں 400 سے 500 700 800 ٹرک آتے جاتے تھے، مگر اس چیز سے یہ سلسلہ 50% متاثر ہوا ہے. مگر لوگ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، آہستہ آہستہ امپروو ہو جائے گا انشاءاللہ. اور باقاعدہ اس پاسپورٹ ریجم سے ہمارے ٹرانسپورٹ کے بزنس پر
یہ اتنا اثر نہیں ہوا ہے. مولانا صاحب کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ جو ڈرائی فروٹ فریش فروٹ کی گاڑیاں ہوتی ہے، آپ کی جو ٹرک ہوتے ہیں، انہیں مختلف شاہراہوں پر جو قائم چیک پوسٹیں ہیں ان پر کڑی کی جاتی ہے، جو کہ اس حوالے سے کیا شکوک شبہات پائے جاتے ہیں، کس بنا پر؟ اس کی وجوہات تو اکثر دہلی صاحب کی جو چیک پوسٹیں ہوتی ہے وہ دو مقصد کے لیے ہوتی ہے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ایک مقصد تجارتی حوالے سے. سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے پاکستان چمن سے جو مال آ رہا ہے اس میں خدا نہ کرے بارود، اسلحہ، منشیات تو نہیں ہیں. اور تجارتی حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے فرض کرو ایک آئٹم آپ نے ایک مال اٹھایا ہے، اس میں آپ نے کمی بیشی تو نہیں کی ہے، ٹیکس چوری تو نہیں کی. اس مد میں روکتے ہیں. اس مد میں روکنے کا پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ چمن کا 50-60 سالہ تجارتی تاریخ نکالے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. آپ کو انشاءاللہ شاز وہ نادر کوئی ایسا مثال نہیں ملے گا کہ چمن کے مال میں کسی نے اسلحہ اٹھایا ہے یا بارود اٹھایا ہے. تو سارے چیک پوسٹوں پہ جو بھی حکومتی نمائندے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے، بس وہ پھر بھی اپنے قانونی جو نقطے ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے روکتے ہیں اور انٹری کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے، مگر ہونا نہیں چاہیے. یہ چیز دنیا کے اصول کے مطابق چلنا چاہیے، چاہے تاجر برادری ہو چاہے حکومتی نمائندے ہو. دنیا کا اصول یہ ہے، میں تجارتی حوالے سے کہہ رہا ہوں، کہ آپ کا جو ٹرک جس میں جو کنسائنمنٹ جو مال ہے 0 پوائنٹ پر یا بارڈر کسٹم میں اس کا جو بھی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ہو گئے، اچھے ہوئے برے ہوئے، اس کے بعد آخری منزل تک ٹرک کو اگر اس کے پاس اپنے اوریجنل کاغذات ہے کسٹم کے، روکنا نہیں چاہیے. دنیا کا یہ اصول ہے کہ کہیں پر بھی نہیں روکتے ہیں. خدا نہ کرے کوئی خصوصی اطلاع نہ ہو کہ اس میں خدا نہ کرے کوئی خطرناک چیز ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں روکنا چاہیے. یہ غیر ضروری رکاوٹ ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں ٹیکسز کی چوری ہوا کرتی ہے. اس کی روک تھام کے لیے چیک اینڈ بیلنس ایک مؤثر طریقہ کیا ہونا چاہیے تاکہ ملکی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، اور جو راتوں رات لوگ امیر ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ حکومت کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسز چوری کی روک تھام کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. تو ان اقدامات کے حوالے سے حکومت کا کیا رول ہے اور آپ تاجر برادری کا کیا اس میں کردار؟ دنیا میں جو چوری یا کرپشن یہ عام ہر انسان کا ایک فطری وہ فطرت بنا ہوا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے معاشی طور سے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر بھی 100% تاجر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، حکومت روکنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی کہ چور سپاہی والا کھیل ہوتا ہے سارے ممالک میں. حقیقت ہے. آپ اس کام میں ایک مثال آپ کو دیتا، مگر اس چیز کی وجہ سے معیشت اتنی خراب نہیں ہوتی کہ تاجر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں اس کا ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ اسمگلنگ جو ٹاپ 5 میں ہو، یا پہلے نمبر پر ہو یا دوسرے نمبر پر ہے، وہ میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ہوتا ہے، اس کے بارڈر پر ہوتا ہے. یعنی کہ انسانی اسمگلنگ، گاڑیوں کی، پیسوں کی، یعنی کہ منشیات کی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے تقریباً.
مگر اس کے باوجود میکسیکو دنیا کے 16ویں 17ویں یا 18ویں نمبر پر ہے معیشت کے حوالے سے. تو یہ سلسلہ 100% ٹرانسپیرنسی یعنی کہ شفافیت کہیں پر بھی ممکن نہیں ہے. خاص طور پر پاکستان میں تو مسائل بہت زیادہ ہے، وسائل کی کمی ہوتی ہے حکومتوں کے پاس، مگر پھر بھی اپنے کوشش، جو چیک پوسٹوں کی بات آپ نے کی، یہ بھی ایک کوشش ہے جو حکومت کر رہی ہے. بارڈر پر تقریباً بہت ادارے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہی ہے چوری روکنے کی. اگر یہ کوشش بھی حکومتی سطح پر نہ ہوتا تو شاید 90% جو مال یا تجارت یہاں سے وہاں یا وہاں سے یہاں آتا، شاید وہ سارے بذریعہ اسمگلنگ ہوتا. تو یہ حکومتی کوششیں ہیں کہ وہ کر رہی ہے. اور تاجر برادری میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہو. ہے تاجر برادری میں ایسے تاجر ہے کہ وہ 1% بھی چوری کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تجارت کے حوالے سے شاہراہیں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ کوئٹہ، کراچی، لاہور، چمن تک شاہراہوں سے مطمئن ہے. جب کہ کہا جاتا تھا کہ ڈبل وے بنایا جائے گا، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ پیش رفت تو ہو رہی ہے مگر وہ قابل قبول نہیں ہے. ہمیشہ میں دنیا کا مثال اس وجہ سے دیتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اربوں کی ریونیو دیتے ہیں چمن سے صرف، تو ظاہر ہے باقی تاجر برادری بھی بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو روڈوں کا آپ نے ذکر کیا، سڑکوں کا انتہائی خستہ حالت. آپ اگر تجارت کو آگے بڑھانا ہے تو آپ نے شہروں کے درمیان اندرون ملک اس کی کنیکٹیویٹی، اس کا ایکسیس، رسائی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوتا ہے. آپ نے سڑکوں کو فعال کر کے اتنا آسان کرنا ہے جس سے آپ کی تجارت میں بہت ہی زیادہ تیزی آئے گی. اس کا میں آپ کو ایک انٹرنیشنل مثال دیتا ہوں. اسپین اور اٹلی کا آج سے تقریباً کوئی 70 80 90 سال پہلے، 100 سال پہلے کی بات ہے، اسپین اور اٹلی نے باقاعدہ روڈ انفراسٹرکچر میں حکومتی اور تجارتی سطح پر اپنے کام کو تیزی سے مکمل ہونے کے لیے کرپشن پر آنکھیں بند کر دی تاکہ کام سپیڈی ہو اور جلدی ہو اور تاجر برادری کو بعد میں بہت ہی زیادہ سہولت ملے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب کرپشن کے ذریعے کیا جائے، مگر ہم اگر بجٹ اتنا نہیں ہے جس میں موٹر وے بنائے جائے بلوچستان میں، حالانکہ بہت ضروری ہے، اور صرف 2 موٹر وے اگر بنائے جائے، چمن ٹو کراچی، چمن ٹو ڈیرہ اسماعیل خان، پھر آپ تجارت دیکھنا کتنا آگے جائے گا اس علاقے کا. اور اگر موٹر وے کی بجٹ نہیں ہے تو کم سے کم 2 وے ایکسپریس وے تو بنا سکتے ہیں کہ ہر سائڈ کا اپنا روٹ ہو. وہ بجٹ تو کم سے کم صوبہ بھی افورڈ کر سکتا ہے اور وفاق بھی افورڈ کر سکتا ہے. وہ لازمی کرنا چاہیے، جو بالکل اس کی طرف حکومتی سطح پر کوئی توجہ نہیں ہے. حاجی عمران صاحب، آپ کا تعلق ایک تعلیم یافتہ فیملی سے ہے اور آپ خود بھی سماجی ادارہ چلا رہے ہو اور ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ نے تعلیم کے میدان میں جو چمن کا تعلیم ہے، تعلیمی ادارے ہے، ان کے ساتھ، اور جو ہمارا صحت کے مراکز ہے، صحت کے مراکز میں جو ہمارے قومی بجٹ ہے، اس میں انتہائی کم تعداد میں ہمیں بجٹ مل رہا ہے ہمارے صحت کے ادارے کو. اور شہر میں جو صفائی ستھرائی اور سڑکوں کا ماحول ہے، نالوں کا ماحول ہے، اس حوالے سے چیمبر آف کامرس نے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں کوئی رہنما کردار ادا کیا ہے؟ زیدانی صاحب، ایک تو میرا اپنا فاؤنڈیشن بھی ہے، سوا فاؤنڈیشن کے نام سے. اس میں ذاتی طور پر میں نے خود اپنا بہت کردار ادا کیا ہے، صحت کے حوالے سے بھی اور ایجوکیشن
تعلیم کے حوالے سے بھی تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہمارے اپنے فس کی بات ہوتی ہے یا لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اس کے مطابق تاجر برادری کی طرف سے ہم نے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ریکارڈ میں ہے وہ تقریباً 1-1.5 سال مسلسل ہم چمن جو اسپتال ہے ضلعی اسپتال اس کے ڈائلائسس کے لیے ہم منتھلی پیٹرول قیمت میں 3 سے 4 لاکھ روپے دیتے تھے. 1.5 سال تقریباً ہم لوگوں نے یہ سلسلہ چلایا تاجر برادری نے. اور پڑھ لکھ کی بات آپ نے کی. دہلی صاحب پڑھ لکھ ہر معاشرے میں اچھا میں ایک وصیت اور تعلیم کے حوالے سے وہ بات میں مکمل کر رہا ہوں. چمن جو ضلعی اسپتال ہے اس میں مسائل کیوں زیادہ ہے, اس کو حکومتی سطح پر سب سے زیادہ توجہ کیوں دینی چاہیے, یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. چمن ہسپتال پہ تقریباً آپ ایسا سمجھے کہ ایک چھوٹے سے ہسپتال میں 5 سے 6 ضلعوں کا بوجھ ہے. ضلع چمن, ضلع قلعہ اور افغانستان کے بڑے شہروں سے جسے ہم بڑا کندار بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں 4-5-3 بڑے علاقے ہیں, وہ سارا بوجھ بھی چمن ہسپتال پر ہے. یعنی کہ اس ہسپتال کی کیپیسٹی زیادہ سے زیادہ 50,000 بندوں کے لیے ہے, مگر اس پر برڈن 5 لاکھ لوگوں کی ہے, 5 لاکھ لوگوں کے. تو اس وجہ سے یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہے. اور تعلیمی حوالے سے میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, دنیا میں ہمیشہ باشعور قوم جو کہتا ہے وہ آگے کیوں جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ پڑھ لکھ سے, علم سے. آپ کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, مسلمانی کی نظر سے اگر دیکھ لیں, قرآن شریف میں بار بار یہ آیا ہے کہ جب تک قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا جب تک قوم خود کوشش نہیں کرتی. قرآن شریف میں آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے حکمران کو برا بلا مت کہو, گالی مت دو, یہ سخت گناہ ہے, کیونکہ آپ پر حکمران میں نے مسلط کیے. قوم اگر آپ صحیح ہو جائے تو صحیح حکمران مسلط کروں گا, اگر آپ خراب ہو تو میں آپ پر ایسے حکمران مسلط کروں گا جس کا آپ کو حکمان میں بھی نہیں ہوگا. اس وقت یہی ہو رہا ہے ہمارے سارے سسٹم میں. تو علاقے کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ پڑھ لکھ کو توجہ دے, اور ہمارے جو علاقے کے اگر قبائلی مشران ہے, سوشلی مشران ہے, اور علماء کرام ہے, اور تجارتی حوالے سے ہے, جو بھی ہے اس کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, آواز اٹھانا چاہیے. علم کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اپنے علاقے میں سب سے پہلے اپنے علاقے کو لوگوں پر زور دینا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرے, علم حاصل کرے. اس کے بعد پرزور طریقے سے اور مسلسل حکومت سے توجہ دلانی چاہیے کہ ہمارے چمن میں یعنی کہ ایک اچھا سا انگلش میڈیم سکول تک نہیں ہے. کتنا افسوس ہوتا ہے, یا حکومتی سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر. تو یہ ہم علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دے. عمران صاحب, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے ساتھ اور ہمارے سوالوں کے بہت بہترین جوابات دیے. بات آخر میں یہ کہوں گا کہ گزشتہ دنوں سے ایک خبر چل رہی ہے مختلف میڈیا چینلز پر, اور جو نیوز نے بھی ایک رپورٹ چلائی ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی جو موجودہ عمارت ہے اسے گرایا جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1986 میں شاید صدر جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان نے ان کا سنگ بنیاد رکھا تھا, اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اس کا افتتاح کیا. اور جو موجودہ اسمبلی بلڈنگ ہے ان کو گرانے اور نیا بلڈنگ بنانے پر
لاگت کی بات ہو رہی ہے کہ 5 ارب روپے اس پر لاگت آئے گی. کیا آپ کی نظر میں اگر اس رقم کو صحت، تعلیم اور روزگار پر خرچ کیا جائے یہ بہتر نہ ہوگا؟ پہلے صاحب پاکستان کی تاریخ آپ دیکھ لیں. پاکستان یا بر صغیر کی تاریخ یا جو ہمارے جس علاقے ہے اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں. ہمیشہ اب ہم لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں، جبکہ ہمارا فوکس اس جیسے کاموں پر ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی بہترین ڈیولپڈ ایک جگہ بنی ہے، آپ اس پر مزید فنڈ ضائع کر رہے ہیں. جبکہ آپ یہ اس طرح کا مثال میں 2 مثالیں اس میں آپ کو دیتا ہوں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. آج سے 200 یا 300 سال پہلے یورپ میں، برطانیہ میں آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیاں بن رہی تھی. ہم تاج محل جیسے جگہ بنا رہے تھے. تو آپ تاج محل بنا ہوا اس کا آؤٹ پٹ دیکھ لیں، اور جو آکسفورڈ بن گیا ہے اس کا آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیں. دوسری بات رہی اساسی کہ ہم لوگ ان چیزوں کو تو توجہ ہی نہیں دیتے. برطانیہ کو فادر آف کنٹریز کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنے تقریباً بہت سے ممالک اس کی کالونیاں رہی ہیں. آپ اس کی اسمبلی ہال دیکھ لیں، وہ ممبران ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کسی کلاس روم میں کرسیاں 10 ہو اور بچے 100 ہو، اس طرح بیٹھتے. وہ اپنے اسمبلی کو یا جو بھی حال ہے ان کو اس وجہ سے نہیں چڑھتے ہیں کہ یہ ہمارا کئی 100 سال پرانا ایک اثاثہ ہے. اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس اثاثے کی بنیاد پر برطانیہ آج یا کب سے دنیا پر اس نے راج کیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں چڑھتے ہیں. مگر ہم غریب ملک ہو کر بنا بنایا چیز کو گرا رہے ہیں کہ اس کو نیا بنائیں گے. اس سے نیا بننے سے عوام کو کیا ملے گا، حکومت کو کیا ملے گا، نمبر 1. اور دوسرا یہ پیسے تو وہی آپ نے جو بہت بہترین بات کی، آپ صحت پر لگائیں، آپ تعلیم پر لگائیں، کوئی اچھا سا ادارہ لے کر آ جائے. یہ بجٹ اس ادارے کے لیے رکھ لے 10 سالوں کی پالیسی کے مطابق کہ 10 سال میں ایک جنریشن ہم اس ادارے سے تیار کریں گے، بزنس حوالے سے تیار کریں. پھر آپ نے کارخانوں کی بات کی. دنیا میں آپ امریکہ کا تاریخ دیکھ لیں، جو بھی کنٹریز ترقی یافتہ ممالک، ان کا لیول یہ ڈاکٹری اور یہ جو انتظامیہ کے جو ہوتا ہے وہ لیول کب کا اپ ہو چکا ہے. ان کا فوکس 30 35 40 سالوں سے بزنس پر ہے، بزنس کو توجہ دے رہے ہیں. اور آپ اس 30 40 سالوں میں دیکھ لیں کہ امریکہ خصوصی بزنس حوالے سے کیسے لوگ انہوں نے پیدا کیے ہیں جو ہم سب کے سامنے ہے اس کا مثال. تو پھر ہماری سمجھ میں حکومتی سطح پر اور علاقائی سطح پر ابھی تک یہ بھی نہیں ہے کہ ملک کی معیشت آگے جاتی کس چیز سے، فیکٹریوں سے جاتی ہے، مینوفیکچرنگ سے جاتی ہے. آپ فیکٹریاں لگائیں، اس کو سہولت دے دیں تاکہ آپ چیزیں بنائیں اور دوسرے ممالک آپ اس کو ایکسپورٹ کریں اور زیر مبادلہ آپ کے ملک میں آ جائے، جس سے روزگار بھی بڑھے گا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے، اور آپ کا علاقے میں مہنگائی بھی کم ہوگی. تو یہ ان چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے جس سے کوئی ریونیو جنریٹ ہو، اس کا کوئی آؤٹ پٹ آ جائے. جی عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ ملتے رہیں گے، ہم آپ کو ہمیشہ ویلکم کہتے رہیں گے. آپ کا جو سوچ ہے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے، اس کے فروغ کے لیے انتہائی روشن ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ہمیشہ اس ضلع کے لیے، اس علاقے کے لیے، بلکہ صوبے کے لیے، ملک کے لیے بہتر سوچ کو فروغ دیں، اور تاکہ ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہو. اس طرح کے جوان ہمیں بہت کم ملتے ہیں معاشرے میں. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے دنیا نے کیسے لوگ پیدا کیے، یہ تعلیمی کی بدولت ہے.
اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ تعلیم اور صحت اور معاشرے کی بھلائی کے لیے مزید کام جاری و ساری رکھے. اللہ حافظ. بہت شکریہ سید علی صاحب آپ لوگوں کا, آپ کا ایڈمن ثناء اللہ صاحب کا